السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ حجاج کرام سے دعا کی درخواست کرنا کیسا ہے اور ان کی دعاؤں کی تاثیر کیا ہے؟ کیا حاجی کی دعا صرف سفر حج کے دوران ہی قبول ہوتی ہے یا سفر حج سے آنے کے بعد بھی؟ اور کتنے دن تک حاجی کی دعا قبول ہونا احادیث شریفہ سے ثابت ہے؟ اس کا جواب ہے، حج اور عمرہ کے لیے جانے والے لوگوں سے دعا کی درخواست کرنا مسنون ہے، یعنی سنت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عمرہ میں جانے کی اجازت دی تو آپ نے فرمایا، یا اخی لا تنسانا فی دعائک، یعنی اے میرے بھائی اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد روایات سے حاجی سے دعا اور استغفار کے لیے کہنا اور اس کی دعا اور شفاعت کا قبول ہونا ثابت ہے۔ اس لیے حجاج کرام سے دعاؤں کی درخواست کرنا چاہیے، اور بعض روایات سے 40 دن تک حاجی کی دعا کا قبول ہونا بھی ثابت ہے۔ اگلا سوال ہے کہ عازمین حج کے لیے سفر حج پر روانگی کا شرعی طریقہ کیا ہے، یعنی حج پر جانے کے لیے شرعی طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، شرعی طریقہ یہ ہے کہ ریا و نمود سے بچتے ہوئے بلا کسی اہتمام و التزام کے انفرادی طور پر اپنے احباب و اقارب سے مل لے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جانے کے دن ہی ہم سب سے ملیں، بلکہ پہلے بھی مل سکتے ہیں، اور سادگی کے ساتھ سفر پر روانہ ہو جائے۔ اگلا سوال ہے کہ بعض جگہوں پر یہ دستور ہے کہ عازمین حج کو سفر حج پر رخصت کرتے وقت ایک خاص مسجد میں خاص وقت پر جمع کیا جاتا ہے، جہاں مرد اور عورتوں کا علیحدہ علیحدہ نظم ہوتا ہے، وہاں علماء کے بیانات ہوتے ہیں، اس کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے، اس کے بعد قافلے کی شکل میں عازمین حج لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے گزرتے ہیں اور سواری پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حج کے لیے سفر کرنے والی عورتوں کے ساتھ عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور یہ عورتیں بھی سواری تک رخصت کرتی ہیں، جس میں عموماً بے پردگی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ وقفہ وقفہ سے اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ اس بستی کے عازمین حج کا آخری قافلہ روانہ نہ ہو جائے۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ عازمین حج کا کسی خاص مسجد میں متعین وقت پر جمع ہونا اور وہاں اجتماعی دعا کرنا، اس کے بعد قافلے کی شکل میں لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے جانا شرعاً کیسا ہے؟ کافی لمبا سوال ہے، تو آگے بڑھتے ہیں ہم اس کے جواب کی طرف۔ شہرت اور ریا و نمود سے اجتناب اور اخلاص و للہیت حج کی روح ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے کجاوا جس پر صرف 4 درہم قیمت کی ایک چادر پڑی ہوئی تھی، اس پر حج کا سفر فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں ایسے حج کو چاہتا ہوں جس میں کوئی ریاکاری اور شہرت کا جذبہ نہ ہو۔ سوال میں جو طریقہ ذکر کیا گیا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ اور شریعت کے منشا کے بالکل خلاف ہے۔ پھر اجتماعی طور پر خاص وقت میں مسجد میں جمع ہو کر دعا کرنا اور اس کے لیے باقاعدہ اعلان کرنا اور دعوت دینا وغیرہ بھی ایسے لوازمات میں سے ہیں جن کا کسی شرعی دلیل سے ثبوت نہیں ہے، اور اس میں عورتوں کا نکلنا اور بے پردگی ہونا صریح منکر ہے۔ فتاوی رحیمیہ میں مجالس الابرار سے نقل کیا گیا ہے کہ حاجیوں کے جاتے اور آتے وقت ان کو رخصت کرنے اور ان کے استقبال کے لیے عورتوں کا نکلنا یہ عیب ہے۔ عورت کو تو گھر ہی میں رہنا چاہیے، اور شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایسی جگہ جانے سے روکے۔ اگر شوہر نہ روکے گا تو عورت کے ساتھ ساتھ وہ بھی گناہگار ہوگا۔ اگلا سوال ہے کہ سفر حج کے لیے رخصت ہوتے وقت نفل نماز اپنے گھر پر پڑھنا بہتر ہے یا مسجد میں؟ اس کا جواب یہ ہے، آج کل کے حالات میں دوگانہ سفر گھر ہی میں ادا کرنا چاہیے تاکہ شہرت وغیرہ سے بچا جا سکے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی ہے کہ سفر کی نماز جانے سے پہلے گھر میں پڑھی جائے۔